وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام جس کی وسیلہ سے میرے اور آپ کے گناہ بخشے گئے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ عزیز، ہم کہتے ہیں کہ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہم اس لیے بھرتی کیے گئے ہیں کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ اپنی مرضی کو۔ ہماری خواہشات کی ذمہ داری ہمارے خداوند نے لی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے بھی باپ کی مرضی کو پورا کیا تھا، اور خداوند یسوع جو ہے وہ ہمارا الٹیمیٹ ہیرو ہے، وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ ہم نے خداوند یسوع جیسا بننا ہے۔ اب باپ کی مرضی کیا ہے پڑھیں گے ہم۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 37 آیت سے لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ آمین۔ اب ایک انسان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہول بینگ سے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے، اپنی خواہشات سے پہلے اپنے خوابوں سے زیادہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بے شک ہمارے پاس فیملی ہو، فائنینسز ہو، پراپرٹی ہو، بزنس ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں فرسٹ پرائیورٹی خداوند کی مرضی کو دینی ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے، خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرنا چاہتا ہے، سرفرازی اسی کی طرف سے آتی ہے، پراسپیرٹی جو ہے وہ کلام کے مطابق ہے، وہ ہمیں پراسپر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے اس کی مانند، مطلب سیم، الائک، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، یعنی ہم خدا سے تو محبت رکھ کے اور انسانوں سے نفرت کر کے خدا سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یوحنا اب کہتا ہے کہ خداوند ہمارے کسی ایسے دعوے کو قبول نہیں کرتا اگر ہم ان سے، جن ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہم ان سے محبت نہیں رکھتے۔ اب ہمارا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جسے ہماری ضرورت ہے ہمارا پڑوسی ہے۔ بے شک ہم اپنے پڑوسیوں کی، ضرورت مندوں کی، روٹی کی، پانی کی، خوراک کی، کپڑوں کی، مکان کی، دوا کی، ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والے ہوں، لیکن خداوند ہم سے ایک اور بھی چیز چاہتا ہے، وہ ہم سے کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نجات کی خوشخبری ہے، ہمارے پاس مخلصی ہے، تو ہمارا پڑوسی بھی نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ بہت بار ہم چیریٹی کر کے، خیرات کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کام پورا کر لیا، اور بہت بار بہت سے لوگ ہیں وہ دعا کر کے یا کلام سنا کے، کلام پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ ہم کرنیلیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا اور خیرات دونوں ساتھ ساتھ کرتا تھا، اور اس کی دعا اور خیرات جو ہے وہ خداوند تک پہنچی، اور فرشتہ اس کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ خداوند ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے پڑوسی کے صرف جسمانی ضروریات کو پورا کریں۔ خداوند کی خواہش یہ نہیں ہے کہ جسم تو زندہ رہیں لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ تک جائے۔ خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی نجات یافتہ ہو جیسے ہم ہیں، جس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آئے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری خدا سے محبت کی گواہی کیسی ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمارے پڑوسی کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم مخلصی رکھتے ہیں، تو ہمارا پڑوسی بھی ایسا ہی ہو جیسے ہم ہیں، اپنے برابر محبت، کیونکہ محبت مسیحت کی پہچان ہے۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔